علی بھائی اگلا سوال ہے، پچھلے دنوں میرے ماں باپ مجھ سے ملنے باہر کے ایک ملک سے پاکستان آئے۔ اسی دوران مجھے کھانسی اور بخار کی شکایت ہوئی تو ٹیسٹ کرنے پر میرا کرونا وائرس کا ٹیسٹ پازیٹیو نکل آیا۔ اسی دوران میرے امی ابو کو بھی سیم تکلیف ہوئی اور ان کے ٹیسٹ بھی پازیٹیو نکل آئے۔ ہم تینوں کو گورنمنٹ کی جانب سے قرنطینہ سینٹر میں شفٹ کر دیا گیا۔ میں اور میری والدہ تو صحت یاب ہو گئے، لیکن میرے ابو جان کی ڈیتھ واقع ہو گئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ میرے باقی خاندان والے مجھے میرے باپ کا قاتل قرار دے رہے ہیں، جس کی وجہ سے میں بہت دکھی ہوں۔ پلیز مجھے کوئی سلوشن بتائیں، شکریہ۔ سلوشن یہ ہے کہ اپنے خاندان والوں کو ایجوکیٹ کریں کہ اس طریقے سے آپ کسی کے اوپر فتویٰ نہ لگائیں، اللہ کا خوف کریں۔ بیماری، پریشانی، زندگی موت اللہ کے ہاتھ میں۔ یہ ضرور ہے کہ آپ نے اپنی پوری ایفرٹ پٹ کرنی ہے۔ وہ تو میں نے بھی جب یہ کرونا وائرس کے حوالے سے ڈسکشن کی تھی تو اس وقت بھی کہا تھا کہ جو لوگ باہر کے ملکوں سے آ رہے ہیں وہ اپنے ٹیسٹ کروائیں، اور اگر ڈکلیئر ہوتا ہے تو اپنی فیملی سے الگ رہیں۔ ویسے تو اللہ کا شکر ہے جب سے یہ کرونا وائرس آیا تو پاکستان کا ڈیتھ ریٹ نیچے آ گیا ہے، لوگ کم مر رہے ہیں۔ آپ ذرا مجھے بتائیں اس 2 مہینے کے لاک ڈاؤن میں آپ نے کتنے جنازے پڑھے ہیں، اور اس سے پہلے جب تک کرونا کا لاک ڈاؤن نہیں تھا تو کتنے لوگ مرتے تھے؟ اس کا مطلب ہے کہ جب سے ہماری پاکستانی عوام ڈاکٹروں سے، ہاسپٹل سے بچ کے گھر میں قرنطینہ ہوئی ہے نا، تو عام بیماریوں سے بھی جو مرنے والے لوگ ہیں نا انہوں نے بھی مرنا بند کر دیا ہے، اس پوائنٹ آف ویو سے کہ وہ بیماریاں جا کے وہاں پہ خراب ہوتی تھی کیونکہ ڈاکٹرز مس ہینڈل کرتے تھے۔ آپ دیکھ لیں، آپ کو اگر یقین نہیں آتا آپ اپنے اپنے علاقے کے قبرستانوں میں جا کے نا قبر کاندیوں سے پوچھیں، ان کا تو روزگار ختم ہو گیا ہے۔ وہ کہتے ہیں ہمیں کیا فائدہ ہوا اس کرونا کا، بندے اگر پہلے 10 مرتے تھے اب 3 مرتے ہیں۔ تو لیکن جتنا یہ ہنگامہ پوری دنیا میں کھڑا کیا گیا ہے ایک پورے ایجنڈے کے تحت، اس کے تحت تو اس وقت یعنی آدھی دنیا مر جاتی، ایسا تو نہیں ہوا۔ میں یہ پوچھتا ہوں ٹیکنیکلی سپیکنگ، جو لوگ کرونا کے حق میں بول بھی رہے ہیں ان سے ہی صرف پوچھ لیں کہ یار یہ بتائیں کہ کرونا کیا ملیریا سے زیادہ خطرناک ہے؟ کیا یہ انفلوئنزا جو عام نزلہ زکام ہے اس سے زیادہ خطرناک ہے؟ کیا یہ ڈینگی سے زیادہ خطرناک ہے؟ تو آپ کو نالائق سے نالائق بندہ اور لائق سے لائق بندہ کہے گا نہیں جی اس سے زیادہ تو خطرناک نہیں ہے۔ ہاں البتہ یہ ہے کہ جس کو آلریڈی کوئی بیماری لگی ہوئی ہو، سانس کی تکلیف ہو، اس کو یہ ٹریگر کر سکتا ہے۔ وہ تو سر اس کو یہ چیز نہیں، اس کو تو کوئی بھی چیز ٹریگر کر سکتی ہے۔ سر جس کو عام سانس کی بیماری ہے نا، اس کا تو عام انفلوئنزا میں اگر جکڑا جائے نا سینہ تو اس کی تو اس سے بھی ڈیتھ ہو جاتی ہے۔ ہمارے یہاں ملک پاکستان کے اندر پچھلے 2-3 مہینے میں جتنی ڈیتھس ہوئی ہیں نا کرونا کے نام کے اوپر، اور ان کی بھی حقیقت کیا ہے وہ سب کو پتہ ہے جو وظیفے لگائے ہوئے ہیں، اور وہ ساروں کو جینون بھی مان لیا جائے نا، پوری 3 مہینے کے اندر جتنی ڈیتھس ہوئی ہیں نا اتنی 3 گھنٹے کے اندر دوسری بیماریوں سے ہو رہی ہیں روزانہ۔ لیکن اس 3 مہینے کے ساتھ جو ہم نے اکانومی کا اپنا نقصان کیا ہے، میں تو پہلے دن سے کہہ رہا تھا کہ پرائم منسٹر کا موقع بالکل ٹھیک ہے کہ ہمیں احتیاط ضرور کرنی چاہیے لیکن لاک ڈاؤن کی طرف نہیں جانا چاہیے، ادروائز ہماری اکانومی بیٹھ جائے گی۔ تو بیٹھ کے گئی ہے، لیٹ گئی ہے آپ کے سامنے، ٹھیک ہے۔ عمران خان صاحب نے تو اپنے آپ کو صاف کر لیا نا اس اعتبار سے کہ انہوں نے ساتھ ساتھ چیخو پکار رکھی ہے، اور انہوں نے کہا جی وہ طاقتور حلقے ہیں، لابیز ہیں، مافیاز ہیں جو یہ لاک ڈاؤن کروانا چاہ رہے ہیں۔ اور ایک وہ وقت تھا جب وہ پرائم منسٹر نہیں تھے، وہ کہتے تھے جب میں پرائم منسٹر بنوں گا تو میں دیکھ لوں گا پھر کون یہ ہے۔ تو جب وہ بنے ہیں تو اب سب سے پاورفل آپ کی شخصیت ہے، آپ مافیا کو بے نقاب کریں، کون ہے وہ بھی نہیں کر پا رہے۔ تو اس کے باوجود میں کہوں گا کہ پرائم منسٹر صاحب اپنے اس فرض سے سبک دوش نہیں ہو سکتے کہ وہ یہ کہیں کہ میں تو شروع سے ہی چیخ رہا تھا، سر آپ چیخنے کے لیے نہیں ہے، آپ پالیسی امپلیمنٹ کرنے کے لیے ہیں، آپ پاورفل سیٹ کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اگر آپ سمجھتے ہیں آپ پاورفل نہیں ہیں تو اپنی آپ سیٹ چھوڑ دیں، لیکن آپ روزانہ اس چیز کا اظہار مختلف تقریروں میں کرتے ہیں کہ سب کچھ میرے آرڈر سے ہو رہا ہے۔ جب ہو رہا ہے تو آپ جس چیز کو صحیح سمجھتے ہیں آپ اس کو کریں، یہ بہانہ نہ کریں کہ جناب مجبوری ہے اور یہ میں نہیں کر سکتا۔ آپ کے لیے کون سی مجبوری ہے؟ آپ کے ایک ایگزیکٹو آرڈر سے سارے معاملات کھلنے ہیں۔ اب تو سپریم کورٹ نے بھی آپ کو ایک کندھا دے دی ہے، انہوں نے مارکیٹس کھلوا دی ہیں، ٹھیک ہے، ایک پاورفل ادارے کی سپورٹ بھی آپ کو مل گئی ہے۔ تو رہا یہ سوال، اس قسم کے کئی ایک ایکٹیویٹیز ہمارے ملک کے اندر ہوئی ہیں، اور اب جو لوگ باہر بیٹھے ہوئے ہیں وہ ماں باپ ان کے یہاں آتے ہیں، پہلے تو یہ کسی کو کنفرم نہیں کہ ہو سکتا ہے وائرس وہی لے کے آئے ہوں اور وہ کیریئر ہوں، بعد میں وہ ریزروائر والا ایشو ہو گیا ہو۔ اگر یہاں سے بھی کسی کو لگا ہے تو ظاہر ہے کہ کوئی بھی اپنے ماں باپ کے لیے ایسی ایکٹیویٹی پرفارم نہیں کرنا چاہتا۔ باقی اگر کسی کو کسی سے وائرس لگ گیا تو اس کی وجہ سے اب یہ نہیں ہے کہ
اس کے اوپر آپ قتل کا فتویٰ لگا دیں کہ اس نے قتل کر دیا اس کا. ان کی والدہ کو ہوا وہ بھی تو ٹھیک ہو گئی ہیں نا. ونس جب کوئی معاملہ ایکسٹریم تک پہنچ جائے نا, پھر آپ نے یہی کہنا ہے جو اللہ کی مرضی. پہلے آپ نے پوری اپنی احتیاط کرنی ہے, علاج بھی کروانا ہے, ایکٹیویٹی پرفارم کرنے کی کوشش بھی کرنی ہے کہ کوئی اس طرح کا معاملہ نہ ہو. لیکن وہ مسلم شریف کی جو حدیث ہے نا, اے ابو ہریرہ اپنے لیے نفع مند چیز کے لیے کوشش کرنا, کاہلی نہ کرنا, سستی نہ کرنا, اور اللہ سے مدد مانگنا. اس کے باوجود اگر رزلٹ تیرے اپوزٹ آ جائے تو پھر یہ نہ کہنا کہ اگر میں یہ کر لیتا تو یہ ہو جاتا, اگر میں وہ کر لیتا تو وہ ہو جاتا. اگر مگر شیطان کا دروازہ کھول دیتے ہیں. یہ مسلم شریف میں تقدیر والے چیپٹر کتاب القدر کے اندر آخری حدیث امام مسلم لے کے ہیں. یہ پورے تقدیر کے مسئلے کو حل کرتی ہے. تقدیر کا مسئلہ یہ نہیں ہے کہ آپ نے پڑھائی لکھائی کی نہیں ہے, اینڈ پہ دعائیں کرتے رہے اور فیل ہو گئے اور کہتے ہیں جو اللہ کی مرضی. نہیں, آپ نے ایفرٹ پٹ کرنی ہے, سب کچھ کرنا ہے, پھر بھی اگر رزلٹ آپ کے خلاف آئے پھر آپ نے کہنا ہے جو اللہ کی مرضی. یہاں پہ بھی انہوں نے علاج کرایا, سب کوشش کی, الٹیمیٹلی یہ ہو گیا. اور پھر اب ان کے ریلیٹیوز ان کو یہ مورد الزام ٹھہرا رہے ہیں, تو ان کو کہیں کہ یہ ایکٹیویٹی آپ نہ کریں. اگر آپ مسلمان ہیں تو آپ کا یہ یقین ہونا چاہیے قرآن حکیم میں سب سے زیادہ شد و مت کے ساتھ یہی ٹاپک ڈسکس ہوا ہے کہ زندگی موت کا مالک اللہ ہے. کلو نفس ذائقۃ الموت, یہ آیت کئی دفعہ قرآن میں آئی ہے. پھر یہ آیت بھی کئی دفعہ ریپیٹ ہوئی ہے کہ جب کسی کی موت کا وقت آ جائے گا تو نہ ایک لمحہ آگے ہوگا نہ ایک لمحہ پیچھے ہوگا. یہ مسلمان کا بنیادی عقیدہ ہے. جس طرح ہمارا یہ بنیادی عقیدہ ہے نا کہ اللہ ایک ہے, اس طرح یہ بنیادی عقیدہ ہے کہ اگر میری زندگی 63 سال اور اتنے دن لکھی ہے, 1 گھنٹہ اس میں اضافہ نہیں ہو سکتا اور کوئی دنیا کا بندہ اس میں کمی بھی نہیں کر سکتا. ورنہ خالد ابن ولید جنہوں نے 100 سے زیادہ جنگیں لڑی ہیں, ان کے تو بہت چانسز تھے, اور وہ پیچھے بیٹھ کے نہیں لڑتے تھے, آگے آگے لڑتے تھے. شہید تو نہیں ہوئے, بستر مرگ پہ فوت ہوئے ہیں. اس طرح تو نہیں ہوتا ہے. موت جب آنی ہے وہ تو آنی ہے. سورۃ النساء میں آیا ہے کہ اگر تم اپنے آپ کو مضبوط قلعوں میں بھی بند کر لو نا, موت وہاں پہ بھی آ کے رہے گی. سورہ آل عمران میں آیا کہ منافقین نے کہا کہ ہم نے تو اپنے بھائیوں سے پہلے ہی کہا تھا کہ غزوہ احد میں نہ شریک ہو, مر جاؤ گے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تم لوگ جو گھروں میں بیٹھے رہے ہو یا واپس آ گئے ہو منافقت دکھاتے ہوئے, اگر تمہاری موت بھی لکھی ہوتی نا کہ اتنی تمہاری عمر تھی, تو تم نے خود بخود اپنی مقتل گاہوں کی طرف کھینچے چلے آنا تھا. اور آئے ہیں مقتل گاہوں کی طرف کھینچے چلے آئے ہیں لوگ, جنہوں نے بچنا تھا وہ بچ گئے. دیکھیں کتنے بڑے بڑے صحابہ تھے, شروع کی جنگوں میں شہید ہو گئے, اور کتنے لوگ ہیں وہ 70 80 80 90 90 100 سال کے اندر جا کے فوت ہوئے ہیں. عبداللہ بن عمر دیکھیں, غزوہ احد سے لے کے جنگ قادسیہ, یرموک, اور کتنی جنگوں میں شریک رہے ہیں, لیکن 74 ہجری تک زندہ رہے ہیں. 63 سال کی عمر میں حجاج بن یوسف نے نیزہ مارا ہے, تو اس میں وہ بھی حج کے دنوں میں اس نے اپنی دشمنی نبھائی ہے, جنگ میں پھر بھی نہیں شہید ہوئے. وہ اس طرح تو نہیں مرتا. انس ابن مالک 93 ہجری میں جا کے فوت ہوئے ہیں. ٹھیک ہے. ابو طفیل عامر بن واصلہ جنگ جمل صفین نہروان لڑی ہوئی ہے انہوں نے. حضرت علی 40 ہجری میں شہید ہوئے ہیں, اور ابو طفیل عامر بن واصلہ جو ہیں وہ 110 ہجری میں فوت ہوئے ہیں, جنگ صفین کے 70 سال کے بعد. اس دوران بھی کئی جنگیں لڑی ہیں. تو اس طرح تو نہیں کوئی بندہ مر جاتا. لہذا یہ اس طرح کا عقیدہ رکھنا, وہ بھائی کو تو جو تکلیف دے رہے ہیں الگ, وہ اپنا عقیدہ بھی خراب کر رہے ہیں اس طرح کی ایکٹیویٹی پرفارم کر کے کہ بھی میرے ماں باپ کا قاتل جو ہے, اس طرح نہیں ہے. باقی کرونا کے حوالے سے میری ڈیٹیل ویڈیوز ریکارڈڈ موجود ہیں. احتیاط اپنی جگہ ہے, لیکن پینک نہ پھیلائیں. خدا کے لیے پہلے بھی عرض کیا ہے کہ ہر سال 200 سے زیادہ وائرسز, اس قسم کی کئی نزلہ زکام سے ریلیٹڈ بیماریاں پھیلا کے پرفارم کر کے اینٹی باڈیز ہمارا اس کا خود بخود ریکور کر کے دنیا سے چلی جاتی ہیں. اب تو یہ ہمارے وزراء باتیں کر رہے ہیں. اسد عمر صاحب کہہ رہے تھے یہ تو ہونا ہی ہونا ہے, اور لوگوں کو ہو کے خود بخود ٹھیک ہو جائے گا, بس تھوڑی سی احتیاط کر لیں. یہی باتیں جب ہم پہلے کر رہے تھے اس وقت تو یہ کہہ رہے تھے کہ جناب یہ گورنمنٹ کی پالیسی کے خلاف چل رہے ہیں. اب تو یہ سارے باتیں کر رہے ہیں. پینک نہ پھیلائیں لوگوں کو. اب تو بڑے بڑے ڈاکٹرز امریکہ اور یورپ میں بھی بولنا شروع ہو گئے ہیں کہ آپ نے لوگوں کو گھر بٹھا بٹھا کے نفسیاتی مریض بنا دیا. کئی جگہ تو ڈیٹا ہے کہ جب سے انہوں نے لاک ڈاؤن کھولا ہے تو ان کی وہ شرح اموات نیچے آ گئی ہے. اور یہ جو گوروں کی مثالیں ہیں نا, یہاں پہ بھی جو لوگ کہہ رہے ہیں نا لوگ مر نہیں رہے, نہیں مر رہے ہیں لوگ. گوروں کے ملکوں میں بہت زیادہ لوگ مر رہے ہیں, خصوصاً وہاں پہ سرد علاقوں کے اندر لوگوں کی امیونٹی کم ہوتی ہے. اور وہ تو گورے ایسے ہیں یہاں آ کے ہمارا مچھر ان کو کاٹ دینا تو ان کی بازو اتنی موٹی ہو جائے گی. وہ بیچارے اتنے ممی ڈیڈی قسم کے لوگ ہیں, ان کے اندر امیونٹی نہیں ہے. ادھر کے لوگوں میں امیونٹی زیادہ ہے, اور ادھر جو میوٹ ہوا ہوا وائرس آیا ہے نا وہ اس لیول کا نہیں تھا. کئی ایک چیزیں فیکٹرز جمع ہوئی ہیں. بہرحال احتیاط اپنی جگہ موجود ہے, لیکن یہ جو پینک پھیلایا ہوا ہے نا یہ سر بہت خطرناک مسئلہ ہے.
ابھی ان کو چاہیے ایمانداری سے ہی انہوں نے گھسیٹ گھساڑ کے جو 1000-1500 بندہ بنایا ہے 3 مہینے میں اتنی محنت کر کے، اس کا ذرا نا ایمانداری سے نا اس کا بریک اپ ہمیں دیں کہ ان میں سے کتنے لوگ کتنی عمر کے تھے، ان کو پہلے کون کون سی بیماریاں تھیں، تو شاید یہ 1.5 بندہ بھی نہ نکال سکیں جو صحت مند مرا ہو 1,500 میں سے، وہ نہیں بریک اپ، اور باہر کے گورے بھی نہیں دے رہے۔ وہاں تو پوری کانسپریسیز چل رہی ہیں کہ انہوں نے اولڈ ایج ہاؤسز کا خرچہ ختم کرنے کے لیے 80-90 سال کے سارے بندے فارغ کر دیے۔ وہاں جوان بندے 30 سال 40 سال یا 15 سال 20 سال کے کتنے بچے مرے ہیں یا کوئی جوان مرے ہیں بتائیں؟ کوئی بھی نہیں۔ یہاں پہ بھی ٹھیک ہے، لوگ کہیں مرتے ہیں، کوئی اگر تگڑا بندہ مر جائے تو ان کی لاش ان کے حوالے کر دیتے ہیں اور ان کو اینٹی کرونا لکھ دیتے ہیں کہ کرونا سے نہیں مرا، جو غریب مر جاتا ہے اس کو کرونا کے کھاتے میں ڈال کے کر دیتے ہیں کمائی کے لیے۔ ہر طرح کے اچھے برے لوگ موجود ہیں۔ بہرحال کچھ جینون بھی مرے ہوں گے، وہ کرونا سے بغیر بھی انہوں نے مرنا تھا، اور بیماریوں کی وجہ سے بھی لوگ مر رہے ہیں، لوگ مرتے ہیں ایکسیڈنٹس کی وجہ سے مرتے ہیں، تو ان میں سے یہ بھی مر گئے، ہم ان کے لیے بھی دعائیں مغفرت کرتے ہیں۔ ویسے مجھے کئی لوگوں نے یعنی میسیجز بھی کیے تھے کہ جی کچھ لوگ اس دوران فوت ہوئے ہیں کرونا کے ذریعے بھی، باقی امراض کے ذریعے، ان کے لیے دعائیں مغفرت کر دیں، ان کے لیے بھی کر دیں جتنے لوگ فوت ہوئے ہیں دنیا میں۔ اللہم انی اسألک بانک انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانثانا، اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان۔ اے اللہ جن جن بھلائیوں کا سوال تیرے محبوب علیہ السلام نے کیا پوری دنیا کے مسلمانوں کے حق میں قبول و منظور فرما، جن جن چیزوں کے شر سے تیرے محبوب علیہ السلام نے تیری پناہ طلب کی پوری دنیا کے مسلمانوں کو عطا فرما۔ اے اللہ یہ جو کرونا وائرس کی آزمائش اس امت پہ آئی ہے اور باقی آزمائشیں بھی اے اللہ چاہے مسلمانوں پہ آئی ہیں غیر مسلموں کے اوپر آئیں، اے اللہ انسانیت کو ان آزمائشوں سے اے اللہ چھٹکارا عطا فرما۔ اے اللہ جو مانگا وہ بھی عطا کر دے، جو نہ مانگ سکے ہمارے حق میں بہتر ہے تو ہمیں بن مانگے عطا فرما دے۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین الی یوم الدین، آمین۔ ٹھیک ہو گیا؟